حنفی المسلک کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بلائے جائیں گے. یہ فضیلت ان کی مقلد کی. جی ہاں محترم. تو بھائی حنفیت کا تو پڑھنا بھاری ہو جائے گا بھائی. 80% ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی کا سوال ہے کہ اہل حدیث کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا اور حنفیوں کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. سب سے پہلی بات تو یہ سن لو کہ دیوبندی بریلویوں کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے، وہ ہماری صف میں کھڑے ہوں گے. دیوبندی بریلویوں کا حال یہ ہوگا، نہ صنم نہ خدا ملا نہ صنم. ہاں جی، کالی ماتا بھی ان کو دھتکار دے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو وہ ہیں ہی دھتکارے ہوئے. تو ٹھیک ہے جی، نہ خدا ملا نہ صنم، گئے بھاڑ میں. ایک اور بات کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں جی، تیسری بھی ایک بات ہے لیکن وہ میں چلو نہیں کہتا، چھوڑ دیتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ اہل حدیث کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ اہل حدیث تھے. کیوں اہل حدیث تھے؟ امام صاحب نے فرمایا اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین. تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیوبندی بریلوی ان کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، نہیں بلایا جائے گا، نہیں بلایا جائے گا. بلکہ امام ابو حنیفہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ استبرأ الذی نتبعوا من الذی نتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. امام صاحب کہیں گے پرے 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 پرے، دور دور ہو جاؤ مجھ سے. ہاں جی، وہ اعلان برات کر دیں گے، گئے ان کا تو کام ہو گیا خراب. اب بھائی کہتا ہے کہ حنفی لوگوں کا تو پلڑا برابر بھاری ہوگا کہ وہ 80% ہیں. میرے بھائی، حنفی لوگ یا دیوبندی بریلوی یا شافی مالکی جعفری 80 نہ ہوں بلکہ 100% ہوں. ہیں جی، بلکہ 100 میں سے 99% ہوں، تب بھی پلڑا اہل حدیث کا بھاری ہوگا. ایک طرف پوری کائنات رکھ دو، 7 زمینیں بھی رکھ لو، 7 آسمان بھی رکھ لو، اس میں سورج بھی رکھ لو، اس میں چاند بھی رکھ لو، ستارے بھی رکھ لو، اور دوسرے پلڑے میں صرف اہل حدیث کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک رکھ لو. ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے امام کا تھوک تم سب کے وزن سے بھاری ہوگا. تو اس لیے اس خوش فہمی مت رہو کہ تم 80% ہو. ہاں جی، مزید تیسری بات بتا دوں، یہ بھی آپ کو شیطان کا وہم ہے کہ دیوبندی بریلوی یا حنفی لوگ 80% ہیں. وہ آپ لوگوں کی مثال میں آپ کو یوں بیان کر دوں کہ کنویں میں موجود مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہی کل کائنات ہے. انڈیا پاکستان میں رہنے والے بے وقوف سمجھتے ہیں کہ بس یہی ساری کائنات ہے. اس لیے مینڈک بیچارہ سارا دن مینڈک کے کنویں کے اندر ٹر 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 لگائے رہتا ہے. تو تم 80% ہو بھی نہیں، اور اگر 80% ہو بھی جاؤ جو کہ نہیں ہو، تو تم سب ایک طرف اور ہمارے امام اہل حدیث کے امام محمد الرسول اللہ کا تھوک ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ مقابلہ کر کے دکھاؤ. اور اسی میں پھر ایک حدیث بھی بیان کر دی جاتی ہے سواد اعظم پر، تو وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے. اور اہل حدیث کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تو تھوک رہا. ہاں جی، وہ تو ہے ہی، اس کا ایک اپنا مقام ہے. خادم رضوی بریلویت کے امام ایک روایت بیان کرتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، اور بریلوی اسے بڑے زور شور سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی پاک علیہ السلام کا پیشاب پی لیا. تو کوئی ہے کہ جو ہمارے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ آؤ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑو کوفے کو اور چھوڑو بغداد کو، چھوڑو قم اور ایران کو، چھوڑو انڈیا اور پاکستان کو. جب جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو بغداد رہا، کوفہ تو کوفہ رہا.
ہاں جی اگر بغرض مثال ہاں جی بغداد تو بغداد رہا، کوفہ تو کوفہ رہا، جب محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر جبریل کو بھی پیٹ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے کامیابی اور یہی ہے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی۔